اسی لمحہ ہماری ایک اور ویور ہیں نینا حسین کہ جو مسلسل کچھ دن سے پوچھ رہی ہیں کہ کیا ہم اپنے افطار کو معصومین علیہ السلام کو ہدیہ کر سکتے ہیں اور کس انداز سے اہل بیت علیہ السلام کو اپنے افطار کا دسترخوان ہدیہ کریں، کیا طریقہ کار ہوگا؟ بہت پیارا سوال۔ پہلے تو جزاک اللہ نینا کہ آپ کے توسل سے دیگر مومنین بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں گے، کیونکہ اگر آپ نہ پوچھتی تو بہت سے ہمارے مومنین کو یہ ثواب نہ مل پاتا، کیونکہ مومن ایک دوسرے کے لیے اسی طرح باعث اجر و ثواب بنتا ہے اور بہترین وسیلہ بنتا ہے۔ تو خواہران عزیز، آج سب کے لیے ایک بہت پیارا رمضان المبارک کا ہدیہ ہم ویڈیو کے اینڈ پہ دے رہے ہیں کہ جو شاید کہ کہیں نایاب عمل ہے، ہر جگہ نہیں ملے گا، جسے کہتے ہیں نا کہ کچھ تو چیزیں کمپلیمنٹری مل رہی ہیں آپ کو، واجبات ملیں گے، جو مسٹ ٹو ڈو اعمال ہیں ملیں گے، لیکن جو غیب سے اللہ آپ کی مدد کرے گا، رزق آئے گا، پنجتن پاک علیہ السلام خدا سے آپ کی سفارش کریں گے، رسول پاک آپ سے راضی ہوں گے، اہل بیت راضی ہوں گے، جناب زہرا اللہ سے رزق دلوائیں گے، چہاردہ معصومین، یہ وہ عمل ہے۔ تو خواہران عزیز، ماہ رمضان مبارک میں آپ اپنے افطار کے ہر روز کے دسترخوان کو معصومین کو ہدیہ کر سکتے ہیں۔ یہ باعث اجر و ثواب، انتہائی اجر و ثواب کا حامل ہے۔ آپ روز کے کھانے کو بھی اہل بیت کو ہدیہ کر سکتے ہیں۔ اور کس طرح سے آپ کریں گے؟ آپ ایک لسٹ بنا لیں کہ جس کے مطابق آپ ہر روز کے دسترخوان کو پر برکت بنائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس دسترخوان پہ اب یہ نظر دی جائے گی افطار کے وقت پہ، افطار کا دسترخوان سجایا جاتا ہے، کھجور خرموں سے لے کر انواع اقسام کے کھانے جب اہل خانہ کے رکھے جاتے ہیں، اور یقین کیجئے جب ہم ان تمام تر کھانوں پر اللہ کا شکر الحمدللہ بجا لا کر ہم اسے رسول اللہ کو، پھر مولا کائنات کو، جناب زہرا کو، مولا حسن و حسین علیہ السلام کو، اسی طرح ہم اپنے تمام معصوم کو ہدیہ کر دیتے ہیں، تو کیا ہے کہ وہ دسترخوان کبھی زندگی بھر بند نہیں ہوگا، آپ کی نسل در نسل وہ دسترخوان چلے گا۔ تو کیا کریں گے؟ آپ ایک لسٹ بنائیں گے کہ پروردگار ہر روز کا دسترخوان ان معصومین کو ہدیہ کریں گے۔ تو آپ دیکھ لیجئے، جن کو نہیں معلوم آپ میرے ساتھ لسٹ بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں پہلے دن کا یہ دسترخوان پروردگار ہم پیش کرتے بنام رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین، اور ان کی نیت سے دسترخوان کو لگاتے ہیں۔ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ تلاوت کریں گے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت کریں گے، اول و آخر درود پاک پڑھیں گے، اور پروردگار عالم اس تمام تر کھانے کو تحفۃً ہدیۃً بارگاہ رسول خدا میں پیش کرے گا۔ اس کے وسیلے سے آپ کی دعائیں قبول، آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ اسی طرح آپ دوسرے دن کی نیت کریں گے، نیت ہوگی مولا علی علیہ السلام کے نام کا دسترخوان لگاتے ہیں، پھر اسی طرح آپ مولا جناب زہرا بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام کے نام کا دسترخوان لگاتے ہیں، لسٹ نوٹ کر لیجئے۔ اسی طرح آپ کے 4 رمضان آ گیا، آپ کا دسترخوان بنام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سج رہا ہے، مولا حسن رزق میں آپ کی برکت کریں گے انشاءاللہ۔ پھر امام سجاد علیہ السلام کے نام کا دسترخوان کہ ہمارا درود و سلام ہو معصومین پر۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام کا دسترخوان، ہر افطار ایک ایک معصوم کو ہم ہدیہ کریں، اور اول و آخر درود 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کے ساتھ اللہ سے یہ دعا کریں گے، پروردگار اے میرے اللہ، میں اس دسترخوان کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ہدیہ کرتی ہوں۔ پھر دیکھیں مولا کاظم اللہ کی بارگاہ سے آپ کو بہترین ہدیہ لے کر دیتے ہیں۔ اسی طرح 10 رمضان پہ پہنچ گئے، 10 رمضان امام رضا علیہ السلام کو دسترخوان ہدیہ کرتے ہیں۔ اسی طرح 11ویں روزے میں امام جواد علیہ السلام کو دسترخوان ہدیہ کرتے ہیں، 12ویں روزے امام ہادی علیہ السلام کو دسترخوان ہدیہ کرتے ہیں، اور 12ویں روزے ہم امام حسن عسکری علیہ السلام کو دسترخوان ہدیہ کرتے ہیں۔ اسی طرح نیکسٹ دسترخوان امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف حجت خدا کے نام، اور پھر اس سے اگلا دسترخوان باب الحوائج ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام کے نام اور مولا غازی کے نام کا جب کوئی دسترخوان سجاتا ہے، یقین کی جس کی زندگی میں معجزات ہوتے ہیں۔ اور پھر جناب نرجس خاتون صلوات اللہ السلام علیہ کے نام کا دسترخوان آپ کے مکمل ماہ رمضان المبارک کا پلان دے رہی ہوں، اگر آپ نے غور فرمایا ہو تو میں ابھی آپ کو جو لسٹ دے رہی ہوں اس پہ آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، جسٹ انا من نور نقوی آفیشیل پہ آئیے، ہمارے اس ویڈیو کو پلے کیجئے، نوٹ ڈاؤن کر لیجئے کس روز کا دسترخوان کس معصوم کو ہدیہ کریں گے۔ مولا عباس علیہ السلام کے بعد نیکسٹ دسترخوان آپ جناب نرجس خاتون صلوات اللہ السلام علیہ کو ہدیہ کریں گے۔ اس سے اگلے دن کا دسترخوان آپ جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ السلام کے نام کا رکھیں گے، اور پھر نیکسٹ دسترخوان آپ جناب حضرت رقیہ صلوات اللہ السلام علیہ اور باب الحوائج علی اصغر علیہ السلام کے نام کا رکھیں گے۔ پھر آپ جناب ام البنین صلوات اللہ السلام علیہ کے نام کا سفرہ سجائیں گے، دین آپ جناب سکینہ صلوات اللہ السلام علیہ کے نام کا سفرہ سجائیں گے۔ اسی طرح 20 رمضان تک
پہنچ چکے ہوں گے. اور پھر آپ اگلا دسترخوان جناب قاسم ابن امام حسن علیہ السلام اور شہزادے علی اکبر علیہ السلام کے نام کا، شہزادوں کے نام کا افطار کا دسترخوان سجائیں گے. اللہ اکبر. اور اگلا دسترخوان جب 22 رمضان آ چکی ہوگی حضرت ام رباب کے نام کا سجائیں گے. پھر حضرت نجمہ خاتون صلوات اللہ علیہ وسلم کے نام کا دسترخوان. پھر یہ معصومین کی مائیں ہیں اور ان ماؤں کی بڑی عظمت ہے. دین آپ کا 24 رمضان حضرت معصومہ قم صلوات اللہ السلام علیہ کے نام کا دسترخوان. 25 رمضان جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ وسلم کے نام کا دسترخوان. 26 رمضان جناب حضرت فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ السلام علیہ مادر امام علی علیہ السلام کے نام کا دسترخوان. 27 رمضان حضرت نفیسہ خاتون کے نام کا دسترخوان. 28 رمضان حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام باب الحوائج کے نام کا دسترخوان. 29 رمضان آپ نیت کریں گے نظر 1,24,000 پیمبر. آپ تمام پیمبر کو، انبیاء کو ہدیہ کر رہے ہیں اور آپ کریں نیت کرتی ہوں کہ یہ تمام تر نظر 29ویں روزے کی تمام دسترخوان کو، تیاری کو میں 1,24,000 پیمبروں کو نیت نظر شہدائے کربلا، اسیران کربلا، کوفہ اور شام کو ہدیہ کرتی ہوں. 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کے ساتھ کہ پروردگار تو ہمارے اس نظر کو، اس رزق کو اپنی بارگاہ میں قبول و مستجاب فرما، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، اس ماہ کو ہمارے لیے بہترین ماہ قرار دے، ہمارے مرحومین کو اس کا اجر و ثواب پہنچا. آپ کو کچھ کہنا نہیں پڑے گا، پروردگار تمام حاجات قبول و منظور فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. آمین یا رب العالمین. تو یہ ہماری آج کی ویڈیو ہے. میں نے تمام اعمال بتائے. آج عروج بھی آپ ہی کی طرح سن رہی تھی. عروج مجھے عروج کو اجازت دیجیے گا. شب اول ماہ رمضان مبارک میں ہمیں ہمارے والدین کو یاد رکھے گا. پروردگار آپ کے ہمارے والدین کو صحت کے ساتھ سلامتی عطا فرمائے. اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بابرکت، عظمت والا، مغفرت والا مہینہ بنائے. جو اعمال بتائیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے، ان پہ قبولیت کی سند لگے. اور سب سے اہم امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے زور میں تعجیل ہو. مجھے عروج کو اجازت دیجیے. نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے، سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے. آنا میں نے عروج نقوی آفیشیل. تھینک یو سو ویری مچ. اللہ حافظ.